بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ پچھلا ولاگ تھا سپریم کورٹ میں پہلے دن کی کارروائی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ریمارکس اور جو آبزرویشن دی تھیں اور جو اٹارنی جنرل سے سوالات پوچھے تھے اور ان کو ناک آؤٹ کیا تھا اس کے بارے میں، اور جو وزارت دفاع نے اپلیکیشن فائل کی تھی اس کے ساتھ سپریم کورٹ پاکستان نے کیا کیا، وہ ساری کی باتیں آبزرویشنز تھیں، وہ ریمارکس تھے، وہ سوال و جواب تھے، وہ ضرور سن لیجیے گا۔ اب جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ ہے آرڈر، باقاعدہ طور پہ جو آرڈر جاری کیا ہے، آرڈر آف دا ڈے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اس آرڈر کے بعد ہونا کیا ہے، اور جو امپورٹڈ سرکار ہے 14 جماعتی حکمراں اتحاد، اس کا بننے کیا جا رہا ہے، اور جتنی بھی انہوں نے اس دوران توگ و دو کی اور جتنی بھی ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں ساری باتیں آپ کے علم میں لاتا ہوں جی۔ لیکن سب سے پہلے آرڈر سن لیجئے، کورٹ آرڈر آف دا ڈے جسے کورٹ آرڈر کہتے ہیں، وہ سن لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت دفاع کی طرف سے جو درخواست کی گئی تھی، وہ یعنی کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن کروانے کی درخواست باقاعدہ طور پہ فائل کی گئی تھی، وہ درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، ڈسپوز آف کر دی، یعنی کہ فارغ۔ اس درخواست کی کوئی حیثیت نہیں جو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کی وزارت نے فائل کی تھی، اس لیے اور کل بلا لیا ہے، یعنی کہ آج بلا لیا ہے تمام رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے کورٹ میں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور بتائیں کہ آپ کے درمیان کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے اسمبلی کے انتخابات، عام انتخابات ایک دن کروانے میں، یا پھر نہیں ہو سکتی۔ لیکن آگے جا کے جو حکم نامہ ہے وہ کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ درخواست پر غور نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ وزارت دفاع کی درخواست پر غور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس معاملے کا فیصلہ عدالت کے حتمی فیصلے سے ہو چکا ہے، اور اس طرح اس معاملے کو ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دیا گیا۔ یعنی جو سپریم کورٹ 14 مئی کو پنجاب میں عام انتخابات کروانے کا حکم دے چکی ہے، عدالت نے کہا کہ وہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا کیونکہ حتمی فیصلہ ہو چکا، اس لیے وزارت دفاع کی یہ درخواست بھی ناقابل سماعت ہے اس موقع پہ، لہٰذا یہ فارغ، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق فائنانس ڈویژن کی رپورٹ کے حوالے سے جو کابینہ اور قومی اسمبلی میں کارروائی جو پیش کی گئی اور جو ساری ہمارے سامنے رکھی گئی، اور الیکشن کمیشن کو جو فنڈز دستیاب نہیں کیے جا سکے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا کہ قومی اسمبلی نے یہ مسترد کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی درست موقف نہیں ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ اس کی ریزن انہوں نے کہا کہ فائنانس ڈویژن سے خصوصی طور پر استفسار کیا گیا تھا کہ، اور اس کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ آئین کا آرٹیکل 84 وفاقی حکومت کو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے رقم خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس کے لیے ایک ضمنی بجٹ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں قومی اسمبلی سے اجازت حاصل کی، اور معمول کے مطابق بیان کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاقی کابینہ کے پاس انتخابی اخراجات کے لیے 21 ارب روپے کے اخراجات کی منظوری کا اختیار ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس پوزیشن کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں پوچھ کے وزارت خزانہ سے، اسٹیٹ بینک سے پوچھ کے اور کنفرمیشن کے بعد یہ حکم صادر کیا گیا تھا کہ آپ نے فنڈز ریلیز کرنے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے پروسیجر میں ڈالا ہے اس کو کہ جس قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا، قائمہ کمیٹی نے وفاقی کابینہ نے اسمبلی میں بھیجی اور اسمبلی نے ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں قانون اور آئین اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور یہ سارے کا سارا وفاقی حکومت کی طرف سے سبوٹاج کرنے کے مترادف ہے سپریم کورٹ کے حکم کو۔ اس کی ریزن آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ ججز اس بات سے مطمئن نہیں تھے کہ قومی اسمبلی کی قرارداد جس میں فنڈ ریلیز کی عدم منظوری کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آرٹیکل 84 کے تحت اپنی آئینی طاقت کا استعمال کرنے والی کابینہ کے راہ میں حائل ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ قابل قبول نہیں، یہ حکم ہے کورٹ کا کہ یہ بیانیہ جو حکومت کا موقف ہے یہ قابل قبول نہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس ہمیشہ عام انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے اخراجات کی اجازت دینے کے لیے ضروری آئینی اختیار اور طاقت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ بالکل ایک بلشٹ ہے، یہ بالکل نامعقول بات ہے، غلط بات ہے کہ وفاقی حکومت کہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ 21 ارب روپے جاری کرے۔
آگے پھر کوर्ट آرڈر کہتا ہے جی کہ کابینہ کی جانب سے فنڈ کے اجرا کا معاملہ قومی اسمبلی کو بھجوانے کے معاملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ذریعے تصور کردہ پارلیمانی جمہوریت کے نظام میں حکومت کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ اس میں انہوں نے اب یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ہر وقت قومی اسمبلی میں اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور اگر حکومتی فائنانس بل کو اس کو شکست ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم اور حکومت کو اعتماد کا اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا، اور وہ حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے قومی اسمبلی میں۔ اسی طرف وہ حکم میں بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے وزیر اعظم کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، اور حکومت جو بھی مالیاتی اقدامات قومی اسمبلی میں پیش کرتی ہے اسے ان کی منظوری کو محفوظ بنانے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ یقینی طور پر آئینی اہمیت کے حامل مالیاتی اقدامات کے لیے درست ہوگا۔ حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے کے سنگین آئینی مضمرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور فاضل اٹارنی جنرل نے واضح کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو قومی اسمبلی میں اعتماد حاصل نہیں رہا، اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس دن کا ریکارڈ منگوا لے کہ یہ جس دن یہ ریجیکٹ کی گئی تھی تو قومی اسمبلی میں 172 ارکان نہیں تھے، وہ بلکہ چند ارکان تھے جنہوں نے جو ایوان میں موجود تھے جنہوں نے یہ قرارداد ریجیکٹ کی تھی، 172 کی تعداد نہیں تھی۔ ادروائز بھی ان کے پاس 172 کی تعداد نہ اس معاملے میں یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ تنازع چل رہا ہے اور ریجیکٹ کرنے کا نہیں ہے۔ اور وفاقی کابینہ میں بھی یہ اسی لیے وہاں پہ بھی یہ معاملہ نہیں، وفاقی کابینہ میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ بھی وفاقی کابینہ تقسیم تھی، خزانہ کمیٹی میں بھی تقسیم تھی، اس لیے یہ سارا ملبہ ان پہ ڈالنا چاہ رہے تھے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل، وہ نہیں ڈالا جا سکا۔ اس لیے فاضل عدالت نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے، تو اٹارنی جنرل نے جلدی سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو ہر وقت قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہم اٹارنی جنرل کے اس بیان کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ استثناء کو مسترد کر دیا جائے اور اس کو بے قاعدہ سمجھا جائے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو تیزی سے درست کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے حکم دیا اٹارنی جنرل کو کہ جا کے وزیر اعظم کو اور حکومت کو بتائیں کہ اس معاملے کو درست کریں اور فنڈز ریلیز کریں، ادروائز پھر اگلی کارروائی یعنی کہ توہین عدالت کی اور نااہلی کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کی توجہ مذکورہ بالا معاملے کی طرف مبذول کروائیں تاکہ اس معاملے کا جلد از جلد تدارک کیا جائے۔ عدالت کا تقاضا ہے کہ 27 اپریل 2023 سے پہلے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ 27 اپریل سے پہلے یعنی 27 سے پہلے فنڈ جاری کیے جائیں۔ یہ جو رکاوٹ کی گئی تھی 27 سے پہلے فنڈ جاری کیے جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کو، وہ پروسیس نہیں روکا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی پہلے مناسب اقدامات کیے جائیں، اور خاص طور پہ اس تاریخ تک پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کی رقم فوری طور پر دستیابی یقینی بناتے ہوئے کمیشن کو فراہم کی جائے۔ یہ عدالت کا حکم ہے، اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی 8 اکتوبر کی تاخیر بحال کرنے کی استدعا کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے۔ یعنی وزارت دفاع کی درخواست بھی مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کی درخواست بھی مسترد کر دی، جس میں وہ 8 اکتوبر کو الیکشن کروانا چاہتے تھے۔ وزارت دفاع کی بھی درخواست مسترد کر دی جس میں وہ کہتے تھے کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن کروائے جائیں، لہٰذا یہ تو ہو گیا چیپٹر کلوز۔ اور 27 اپریل یعنی کہ عید کے بعد 26 اور 27 دن، 2 دن عید کے بعد جب کھلے گا دفاتر کھلیں گے، عید کی چھٹیاں ختم ہونی ہے 25 کو، 26 کو بدھ اور جمعرات 2 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 21 ارب روپے وفاقی حکومت اجرا کرے، اور اگر یہ اجرا نہ کیے تو اس کا ذمہ دار وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ہوں گے۔ یہ ہے حکم اور یہ ہے سارے کا سارا معاملہ۔ اب ہوگا کیا جی؟ اور یہ سیاسی جماعتوں کو کیوں بلایا گیا؟ سیاسی جماعتوں کو اس لیے بلایا گیا ہے، ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے، ٹھیک ہے جی اگر آپ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مفاہمت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ان کو بلانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے
کہ سپریم کورٹ نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے یا سپریم کورٹ اپنے حکم میں کوئی امینڈمنٹ کر رہی ہے، سپریم کورٹ اپنا حکم تبدیل کر رہی ہے۔ پنجاب میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہونے ہی ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ ادروائز وزیر اعظم اور ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور حکم عدولی کی کارروائی اور ان کی نااہلیت کی کارروائی شروع کر دی جائے گی عید کے بعد۔ یہ ہے بنیادی مختصر۔ اب صدر مملکت نے وہ جو رولز اینڈ پروسیجر بل تھا، صدر مملکت نے وہ بھی باقاعدہ نوٹ ساتھ تحریر کر کے ایک لیٹر، کورنگ لیٹر لکھ کے، اپنا ایک آئینی موقف دے کے وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ اور صدر مملکت نے کہا ہے چونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حکم بھی صادر کر چکی ہے، لہٰذا یہ جو بل اسمبلی کے اختیار، سپریم کورٹ چیف جسٹس کے اختیارات جو محدود کرنے کا بل تھا اور سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کا جو پلاننگ تھی 21 تاریخ سے، صدر مملکت نے کہا ہے کہ اب وہ غیر مؤثر، اب اس میں مزید کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا وہ واپس بھیج دیا ہے۔ یہ جو پروگرام بنا رہے تھے کہ جی ہم از خود قانون بن جائے گا اور از خود سب کچھ ہو جائے گا، پھر ہم گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، پھر 21 تاریخ کو ہم ایک پیرالل سپریم کورٹ کھڑی کریں گے، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ اب دوسری جانب حکمراں اتحاد جو ہے وہ کافی پریشان حال ہے، اور خاص طور پہ مولانا اور پی ایم ایل این، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اینڈ مریم صاحبہ اور ان کا گروپ، مریم کیمپ، نواز کیمپ اور ان کا گروپ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا، اور اس کی ریزن کہ اب ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرکتی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں ڈسکوالیفائی ہوں اور اپنی جو سیاسی کیریئر کا اختتام ہے وہ ایک سزا سے، ان کا اختتام ایک سزا، اور وہ بھی توہین عدالت کے جرم میں ان کو سزا ہوئی ہو، اس پہ کریں گے۔ لہٰذا چیزیں اب آگے کی طرف بڑھنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی سپریم کورٹ کا حکم واپس ہوگا، نہ ہی انتخابات رکیں گے، نہ ہی وفاقی حکومت بجٹ دینے سے انکار کرے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو الیکشن کمیشن کو بھی سزا ملے گی۔ پھر ایک اور پیٹیشن بھی آج یا کل وہ بھی سماعت ہوگی، اور وہ ہے کہ نگراں حکومتیں اپنے 90 دن پوری کر چکی ہیں، ان کی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جائیں، محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جائے، ان کی کابینہ کو فارغ کیا جائے، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں اعظم خان صاحب اور ان کی کابینہ کو فارغ کیا جائے، اور ان کی جگہ پہ غیر جانبدار سپریم کورٹ خود طریقہ کار وضع کرے اور غیر جانبدار نگران مقرر کے جو بقیہ مدت کر کے انتخابات کروائیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے فریق بن چکے ہیں۔ اسی دوران ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو ہر طرح کے مقدمے سے گرفتار کرنے سے منع کر چکی ہے، اور اب آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ہوگا تاکہ عید کے دوران جو یہ فاشسٹ رجیم ہے یہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ تو آج کا دن پھر امپورٹنٹ ہے، آج سیاستدانوں نے آنا ہے، اور سیاستدانوں کے نمائندگان وہ آئیں گے اور وہ اپنا ابتدائی موقف دیں گے۔ جو زرداری صاحب نے ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ویلکم کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ویلکم کیا ہے، اے این پی نے بھی ویلکم کیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی ویلکم کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ ساری جماعتیں اپنا اپنا موقف دیں گی، اور اس میں مولانا بلاول بھٹو جو ہیں وہ پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈی آئی خان، اور وہاں پہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں ذرا مشورہ کروں گا۔ وہ ظاہر ہے مشورہ کریں گے نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے، جو وہ ان کو حکم دیں گی، جو ان کو بتائیں گی، جو گائیڈ لائن دے گی، اس کے اکارڈنگلی مولانا فضل الرحمان صاحب بولنا شروع کر دیں گے، اور وہی بات وہ کر دیں گے۔ لہٰذا اب جو ہے معاملہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، کلوزنگ سیریمنی ہے، اور بہت مشکل ہے ان کا بچنا، کیونکہ آئین اور قانون کا شکنجہ جو ہے وہ اپنے راستے خود متعین کرے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ جو بھی بیک ڈور چینل رابطے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اوپن کورٹ میں انہوں نے بیان کر دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنجال صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس منیب اختر صاحب نے۔ لہٰذا اب آپ کمپین چلائیں، برا بھلا کہیں، گالم گلوچ کریں، دھمکیاں دیں، برائب کریں، برائب آفر کریں، بلیک میل کریں، آڈیوز نکالیں، جو مرضی نکالیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اپنے حکم پر، اور انشاءاللہ اسی سے ہی خیر برآمد ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔